الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ میں 3 حالتیں رکھی ہیں۔ 3 طرح کے دور انسان کی زندگی میں آتے ہیں، 3 طرح کے حالات سے انسان گزرتا ہے اپنی پوری زندگی میں۔ سب سے پہلی حالت اور سب سے پہلی منزل جو ہے انسان کی وہ بچپنا ہے، کہ جس سے ہر انسان اپنے بچپن کے دور سے اس دنیا میں گزرتا ہے۔ اور دوسری حالت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو شروع خطبے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی 3 حالتوں کے متعلق ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اور ایک پیغام اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے دے رہے ہیں کہ انسان کی جو سب سے پہلی حالت ہوتی ہے دنیا میں آنے کے بعد، وہ اس کا بچپنی کی حالت ہے، اور جو دوسرے نمبر کی حالت ہوتی ہے وہ اس کے جوانی کی حالات ہوتے ہیں، اس کی جوانی کی زندگی ہوتی ہے۔ اور انسان پر جو تیسرے نمبر کی حالت آتی ہے، وہ تیسرے نمبر کی حالت یہ ہے کہ انسان بڑھاپے کی عمر سے گزرتا ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، انسان بچپنے کی حالت سے بھی گزرتا ہے، جوانی کی حالات سے بھی گزرتا ہے، بڑھاپے کے حالات سے بھی گزرتا ہے، لیکن ان 3 مرحلوں کے بعد کوئی چوتھا مرحلہ انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نعمتیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے متعلق دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔
سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصحت، صحت کی زندگی، اور دوسری حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والفراغ، فراغت کے ایام، فرصت کے دن، کہ جن دنوں میں آدمی معاشی حساب سے بالکل فارغ البال ہو چکا ہے، کہ جن چیزوں میں اللہ رب العزت نے بقدر ضرورت روزی عطا کر رکھی ہے اور یہ آدمی بالکل فارغ البال ہو چکا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک صحت کی زندگی ہے اور ایک فراغت کی زندگی ہے، ان دونوں زندگیوں کے متعلق دنیا میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں۔ کس اعتبار سے دھوکہ کھائیں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے خصوصاً صحت کے اور فرصت کے دنوں کے صحیح استعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اچھی صحت دی ہے، اس اچھی صحت کو بندہ اور بندی کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت میں اپنی صحت کے ایام کو لگا دیتے، وہ اپنی جوانی کے ایام کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، ہمیشہ اس کی شکر گزاری کے ساتھ، اس کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کے ساتھ محترم بزرگ اور دوستوں ہماری صحت کے ایام گزرتے۔ لیکن ایسا دنیا میں بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ اپنی صحت کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرتے ہوں۔ ہاں، دنیا کے حساب سے تو اس صحت کی زندگی کا صحیح اپیوگ ہوتا ہے، صحیح استعمال ہوتا ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی صحت کے ایام میں پوری زندگی کی پلاننگ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ کرنا ہے، ہمیں اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک ہمیں اپنی پوری زندگی کی سیٹنگ رکھنی ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی سننے میں اور دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بیچارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کی صحت کو بنانے کے لیے وہ روزانہ کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں نے دنیا کے حساب سے تو اپنی پلاننگ بنا لیے ہیں، لیکن دین کے حساب سے بہت دھوکہ کھا چکے ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ کتنی چیزیں بھائی؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے ان کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ شبابک قبل حرمک۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی کے ایام کو، اپنی فرصت کے دنوں کو ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ جو صحت اور جو فراغت اللہ نے اس وقت اس حال میں دیا ہے، آئندہ کے آنے والے ایام ہمیں وہ صحت اور وہ فراغت نہ دے سکیں۔ ہم اپنی بیماری کے علاج میں اپنا پورا وقت لگا جائیں اور اپنی صحت کی حفاظت میں ہم پورا وقت لگا دیں اور ہمیں یہ وقت نہ ملے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے، شریعت نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ ہمارا اس وقت کا استعمال جو ہے وہ صحیح لگ جائے،
تاکہ ہماری زندگی دنیا اور دین دونوں حساب سے کامیاب زندگی بن جائے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں کامیابی کے گر بتلاتے ہیں، سکسیسفل زندگی کے گر بتلاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی سے چن چن کر ان باتوں کو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ کروڑوں اربوں روپیوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن سمجھانے کے انداز کے طریقے سے وہ دنیا میں ایک نام بھی اپنا بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھی باتوں کے ذریعے سے انہیں دنیا میں سکسیسفل بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر طرح طرح جگہوں پر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کو وہ نقل کر دیتے ہیں اپنے اسپیچز میں، اپنے بیانوں میں، لیکن بزرگوں اور دوستوں اس سے وہ اپنی دنیا بھی بناتے ہیں، اپنی آخرت بھی بناتے ہیں۔ تو ہمیں کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کر کے، ہم سننے والے بھی اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنائیں۔ دنیا کا اصول ہوتا ہے کہ جیسے کسی آدمی نے کوئی عمارت بنائی تو بنانے والا جو مستری ہوتا ہے، جو اس کا ڈیزائنر ہوتا ہے، جو اس کا انجینئر ہوتا ہے، وہ اس گھر کے مالک کو یہ کہہ کر ڈیزائن دیتا ہے، یہ کہہ کر سیمنٹ بولتا ہے، یہ کہہ کر اس کے لیے لوہے کی چیزیں خرید کر دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہی اسٹیل استعمال کرو، آپ کے گھر کی 10 برس تک گارنٹی میں لے لیتا ہوں، آپ یہی سیمنٹ استعمال کرو، آپ کے گھر کو کچھ بھی تکلیف اور کچھ بھی خراش بھی نہیں آئے گی۔ یہ اس طرح کا مضبوط سیمنٹ دنیا میں آیا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں بھائی؟ دنیا کہتی ہیں۔ اپنا پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے وہ ہزاروں طرح کی قسمیں کھا کر لوگوں کو اپنا پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسمیں کھا کر کہی۔ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی لامحدود زندگی، اس میں بھی کامیابی کے وعدے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر قسمیں اٹھائیں۔ جیسے ایک مشہور سورت ہے سورۃ العصر، جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ نے قسم اٹھائی، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں، لیکن 4 لوگ اس میں مستثنا ہیں، الا الذین آمنوا، ایمان کی محنت کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، وعملوا الصالحات، نیکی کے کام کرنے والے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنے والے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ یہ معمولی بات ہمیں لگتی ہے، لیکن دنیا اس پر انکم کر رہی، دنیا اس کے اوپر اپنا پروڈکٹ سیل کر رہی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بات ایک ہی ہے، لیکن وہ عمل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم عمل نہ کر کے ناکام ہو رہے ہیں۔ جیسے ابھی شروع میں خطبے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بہترین اور قیمتی اور انمول 2 باتیں نقل کر دی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مبارک زبان سے، 2 چیزیں دنیا میں، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری دنیا ان دونوں نعمتوں کے مقابلے میں غفلت میں پڑی ہوئی ہیں، ان 2 نعمتوں کے مقابلے میں دھوکے میں پڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ مزہ دیکھیں، حدیث پاک کا مزہ دیکھیں، میں آپ کو عربی حدیث سنا دیتا ہوں۔ نعمتانی مغبون، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں تھوڑا عربی گرامر سمجھا دیتا ہوں۔ مغبون جو لفظ ہے نہیں، یہ نکلا ہے غبن سے۔ کس سے نکلا ہے بھائی؟ لفظ غبن، اس کا مادہ کیا ہے؟ غبن۔ مادہ بولے تو
جیسے کہتے ہیں یہ باپ ہیں اور اس کے 4 بچے ہیں اور یہ اس کی فیملی ہے، تو مغز کون ہوا؟ باپ۔ مغز کون ہوا؟ گھر کا بڑا آدمی۔ تو یہ جو سیگا نکلا ہوا ہے جہاں سے، وہ اصل میں نکلا ہے لفظ غبن سے۔ کس سے نکلا ہے؟ غبن۔ عربی زبان میں غبن کہتے ہیں دھوکہ کھائی جانے والی چیز۔ کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دھوکہ کھائی جانے والی چیز۔ مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں سبزی لانے کے لیے جائیں، مارکیٹ میں ترکاری خریدنے کے لیے جائیں، اور کوئی آدمی اپنی سبزیوں پر، اپنے اناج کے غلوں کے اوپر پانی مارا ہے اور اس کو ایک فریش بنا کر دکھا رہا ہے، اور نیچے چیز جو ہے وہ خراب ہے۔ نیچے چیز کیا ہے؟ خراب ہے۔ تو اگر آپ اوپر کی چیز دے کر لے کر آئیں گے تو گھر میں آنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے اس چیز کی حقیقت کو تو آپ کہیں گے کہ یار بیچنے والے نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ کیا کہتے ہیں لوگ گھر میں آنے کے بعد؟ میں تو پھنس گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اوپر کے ڈیزائن کو، اوپر کی چمک کو دیکھ کر میں کیا سمجھ گیا کہ اندر کا مال بھی کیا ہے؟ اچھا ہے، لیکن گھر آنے کے بعد کیا معلوم ہوا کہ اندر صرف ڈیزائن اچھا ہے لیکن اس کے اندر کی جو چیز ہے وہ بہت خراب نکلی۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو دنیا اللہ نے کائنات سجائی ہے، پوری کائنات، یہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہاں رنگ بے رنگ کے نخرے ہوتے ہیں، یہاں شیطان جو ہے دھوکے میں ڈال دیتا ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے آدمی کو۔ تو دنیا کو اللہ نے بہت ڈیزائنر بنایا ہے۔ یہاں بہتے سمندر بھی ہیں، اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں، لہلہاتی ندیاں ہیں، آبشاریں ہیں، ٹھنڈی کے ایام ہیں، گرمی کے ایام ہیں، یہاں چمکتا سورج ہے، ٹھنڈا چاند ہے، جھلملاتے آسمانوں میں ستارے ہیں۔ یہاں بہت ڈیزائننگ اللہ نے دنیا میں دی ہے، لیکن یاد رکھو دھوکہ نہ کھاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دھوکہ نہ کھاؤ اس دنیا کو دیکھ کر، کیونکہ اس کا ڈیزائن اچھا ہے، لیکن جو اس میں پھنس گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا گیا۔ جیسے سبزی خرید کر لانے والا گھر میں آ کر کیا کہتا ہے کہ یار میں پھنس گیا، بیوی کہتی ہے کہ کیسی سبزی لائے، تو وہ کہتا ہے میں اوپر کو دیکھ کر لایا ہوں، اندر تو چیک نہیں کیا، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں پھنس گیا۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اس دنیا اور دنیا کی محبت میں لگ کر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے مرنے کے وقت میں ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ میں دنیا کی محبت میں پھنس گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سبزی خراب ہونے کے بعد، پھل خراب ہونے کے بعد یا خراب نکلنے کے بعد واپسی کا راستہ اس کے لیے مارکیٹ میں ہے، لیکن موت کے بعد جو ہے واپسی کا راستہ نہیں۔ موت کے بعد واپسی نہیں ہے، اور نہ آج تک کوئی دنیا میں واپس آ چکا ہے۔ اسی لیے آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث کے سلسلے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سے اللہ کل قیامت میں سوال کریں گے، اور کیسا سوال؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا قرآن کریم کی آیت ہے عزیزوں، کیسی بہترین آیت ہے۔ اس کا جو اردو ترجمہ سمجھ کر نماز میں پڑھتے ہیں لوگ جھوم جاتے ہیں سن کر، بدن کے جسم کے بال کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا میں نے زندگی نہیں دی تھی؟ بندے سے پوچھیں گے اللہ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے دنیا کی زندگی تمہیں دی نہیں تھی؟ تو اس وقت میں اس بات پر حضرت مفتی شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، مسلم شریف ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے یہ شارح ہیں، فتح الملہم ایک کتاب ہے، اس میں حضرت نے بات لکھی ہے کہ گھر کا بڑا آدمی، گھر کا بڑا انسان جب بیٹے کی غلطی پر پکڑ کرتا ہے تو کیا پوچھتا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو کیا کہا تھا اور آپ کیا کر کر آئے؟ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ نے کسی کو کام دے دیا
اور وہ آپ کا کام بگاڑ گیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا؟ انداز بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ پیسہ دیتا ہوں تجھے، جو چاہے وہ لا کر دیتا ہوں، پھر بھی تو میرے گھر کا کام بگاڑ گیا، تو انداز بدل جاتا ہے۔ حضرت شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو بندے کے سامنے پڑھ کر کل قیامت میں عدالت لگائیں گے تو وہاں پوچھیں گے کیا میں نے زندگی نہیں دی تھی؟ یہاں میرے سامنے کھڑے ہو کر رونے سے پہلے تو دنیا میں کیوں نہیں سوچا کہ مجھے بنانے والی کی مان کر زندگی گزارنا ہے، شیطان کی مان کر، دنیا کی محبت کو دل میں بسا کر مان کر زندگی نہیں گزارنا ہے۔ اللہ پوچھیں گے یہاں میرے سامنے کیوں رو رہا ہے؟ تو کہیں کیا؟ مالک رحم فرما، رحم فرما اور مجھے ایک مہلت دے دیں۔ کیا کہیں گا؟ کیا کہے گا بھائی؟ ایک مہلت، ایک منٹ بھی میں دنیا میں ریٹرن جانے کے بعد پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں جانے کے بعد ایک منٹ بھی پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی کم درجے میں میرے مالک تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں مر کر آنے کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد جانے کا راستہ تو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ مرنا ایک دن ضرور ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نعمتانی مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمیں دھوکے سے باہر نکلنا ہے۔ لوگ اگر کہیں پھنس جائیں تو وہاں سے نکلنے کے راستے بھی ماسٹر مائنڈ سے تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے کہ میرے گھر کا کام ایسے بگڑ گیا ہے، اب میں اسے سدھاروں گا کیسے؟ میری فیکٹری کا کام بگڑ گیا ہے، میں اس کو کیسے سدھار کر میں انکم کے اندر آ جاؤں، نقصان کے اندر نہ جاؤں، میں فائدے میں آ جاؤں، نقصان میں نہ جاؤں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماسٹر مائنڈ سے پوچھتے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری دنیا دھوکہ کھا چکی ہیں۔ نعمتانی مغبون، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کثیر من الناس، بہت سارے دنیا کے لوگ، الصحت والفراغ، صحت کی زندگی اور فراغت کی زندگی۔ اب اس دھوکے سے نکلنا کیسے؟ ساری دنیا کے ماسٹر مائنڈوں کے امام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں دھوکوں سے باہر نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ جس چیز کی دھوکہ بازی تمہارے دل میں آ چکی ہے اس کو تم وفاداری کرنے کے طریقے پر آ جاؤ۔ مثال کے طور پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں ساری دنیا کے لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ صحت کی نعمت، اور ایک فراغت اور فرصت کے ایام۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اب ہم اس دھوکے سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ان دونوں نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ کیا کرنے والے بن جائیں بھائی؟ ان دونوں نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ صحت کی نعمت اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، جوانی کی طاقت اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، اور فراغت کے دن، فراغت کا وقت، فراغت کے اوقات جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ابھی کچھ ہی مہینوں کے اندر ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ لا رہے ہیں۔ انہی دو نعمتوں کی وفاداری کے لیے، انہی دو نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اندر سیزن لاتے رہتے ہیں۔ جیسے دنیا میں سیزن آتے ہیں،
ٹھنڈی کے دنوں میں لوگوں کے تہوار زیادہ ہوتے ہیں، گرمی کے دنوں میں مارکیٹ میں فروٹ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک سیزن ہے، تو آخرت کے سیزن کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ لا رہے ہیں، اور اس مہینے کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ ہم ان دونوں نعمتوں کو صحیح استعمال کریں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت۔ اس کے لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اب یہ رجب کے مہینے کے متعلق کہا، اور آپ نے فرمایا کہ جب آپ رجب کے مہینے کا چاند دیکھو تو تم فوراً یہ دعا پڑھ لو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ، اب سچ بتائیں یہاں اتنا سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کس کس نے اس مہینے میں یہ دعا پڑھی؟ یہی تو مسئلہ ہے ہماری قوم کا کہ جو کامیابی کے راستے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائے ہیں، آج ہمیں اس میں کامیابی نظر نہیں آتی ہے، ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی ہے۔ ہمیں گوگل پہ بھروسہ ہے، ہمیں انٹرنیٹ کی دنیا پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ ہے کہ میں کماؤں گا تو ہی کروں گا، ہمیں اپنی سوچ پر بھروسہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھ کر یہ دعائیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آنے والا رمضان سہولت سے پار کروا دیتے ہیں۔ یہاں منٹ کی خبر نہیں ہے، یہاں سیکنڈوں کی خبر نہیں ہے، اور ہمیں پوری زندگی کا پلاننگ کی خبر ہمیں ہو چکی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو گزشتہ رمضان سے سوچتے آ رہے ہیں کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے درود شریف پڑھنا سیکھنا ہے، مجھے استغفار صحیح کرنا ہے، ہم نے تو یہاں تک دیکھا بعض مرتبہ کہ زبان سے کلمہ صحیح نہیں پڑھ پاتی ہماری قوم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صحیح ادائیگی ہمارے نہیں ہوتی ہیں۔ اور ایک سال رمضان سے لے کر اس رمضان تک اب آنے والا چند ہی مہینوں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور بزرگوں اور دوستوں ہماری یہ غفلتیں ہیں کہ ہم نے رجب کا چاند دیکھا لیکن دعا نہیں پڑھی، رجب کا چاند دیکھا اور دعا نہیں پڑھی، اور کچھ ایسے ہیں جو چاند بھی نہیں دیکھتے اور دعائیں بھی نہیں پڑھتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج کی جدید ٹیکنالوجی، اگر آپ انٹرنیٹ اور گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ بات حیرت میں بات ڈال دے گی کہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ریسرچ کر کے اپنی فیکٹریوں کو کامیاب بنا رہے ہیں، اور ہمارے قوم کے لوگ ان چیزوں پر عمل بھی نہیں کرتے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی بزنس کو بڑھا رہے ہیں، اور ہم کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں پتہ نہیں۔ دھن رے دھن اپنی دھن پرائے کا پاپ نہ بن، نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے اس دل کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد کرنے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ہاں، میں یہ سوال آپ سے کر رہا تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینے کی کس کس نے دعائیں پڑھی؟ جیسے ابھی میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ کو معلوم ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کی میننگ کیا آتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ کبھی نہیں۔ اگر کوئی مارکیٹ میں کوئی گانا لانچ ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ اس کے سرچ انجن کے اندر ایسے آ جاتے ہیں کہ جو ہمیشہ اسی گانے کے تلاش میں ہوتے ہیں، اس کا ایک ایک ورڈ یاد ہوتا ہے لوگوں کو۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رجب کے مہینے میں یہ دعا کیوں سکھائی؟
اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور آپ اس معنی اور اس دعا کے ذریعے سے ہمیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے کیا خیر و برکت اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ دعا تو اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے اور ہم مانگتے نہیں۔ ہمارے اردو کے الفاظ سے سب سے بہترین جو ہے وہ عربی زبان ہے، اور ہماری دعاؤں سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی دعائیں ہیں کہ جو مانگنا اللہ سے مناسب ہوتا تھا آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے مانگا کرتے تھے۔ اگر ہم انہی عربی الفاظ کو استعمال کریں گے بزرگ اور دوستوں، دنیا میں کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکے گا۔ ہاں، گھر جنت نما بنے گے ہمارے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کی تیاری شروع ہو چکی ہے، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں ہمارے رجب اور ہمارے شعبان میں برکت دے۔ کیا دے بھائی؟ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ برکت مانگ رہے ہیں۔ وَبَلِّغْنَا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے لمبی عمر کی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہاں کل کی خبر نہیں، ابھی کی خبر نہیں کہ کیا ہو جائے دنیا میں، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو رجب کے چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے خیر و عافیت رمضان کے مہینے کو پار لگا دیتے ہیں۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ کون ہے دنیا میں ایسا انسان جو مفت میں دعائیں بانٹتا ہو؟ کون دنیا میں ایسا ہے جو مفت میں لوگوں کو دعائیں دیتا ہو؟ ہر آدمی کسی نہ کسی احسان میں دبا ہوتا ہے، اس لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے الاحسان عبد الاحسان، احسان جو ہوتا ہے انسان کو غلام بنا دیتا ہے، احسان انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن کی دعائیں سکھا کر امت پر بہت بڑا احسان کر گئے۔ آپ نے فرمایا شام ہو جائے تو 3 مرتبہ اپنے جگہ پر بیٹھ کر دعا پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جدید ٹیکنالوجی اس پر ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے کہ جو ہواؤں میں ذرات گھومتے ہیں اس میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں حساب سے اسے بچا کر دکھاتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ کون پڑھتا ہے آج کل؟ کوئی نہیں۔ صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے اتنا بڑا فائدہ اور ثواب تو ملتا ہی مفت میں، دین و دنیا کا اتنا بہترین فائدہ ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم روزانہ کم و بیش 5 وقت کی نمازوں کے بعد کم سے کم اس دعا کا ورد رکھیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ جی ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا دیجیے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔